آج بھی ہمارے لوگ بولتے نہیں ان کی باتوں میں مت جاؤ، یہ لچھے دار، یہ جذباتی گفتگو کرتا ہے شخص، اس کو نہیں معلوم کیا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اب کون سا خمیازہ بھگتیں گے آپ؟ اب تو سمندر کی تہہ کے اندر جا چکے ہیں آپ، اور نیچے نہیں جا سکتے، اب صرف اٹھنا ہے یہاں سے، اور انشاءاللہ اٹھیں گے ہم۔ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نوجوانوں، اپنی امیدوں کو زندہ رکھو، اپنی امیدوں کو زندہ رکھو۔ 300 کامیاب ہوئے بی جے پی کے کوئی بات نہیں، جس طرح یہ ٹرین آواز لگا کر گزر رہی ہے نا، اس طرح انشاءاللہ تعالی بی جے پی کا دور بھی گزر جائے گا، دیکھنا تم۔ اپنی امیدوں کو زندہ رکھو۔ جاؤ قرآن کو کھولو، سورہ انفال کو پڑھو، اللہ کہہ رہا ہے، قرآن تم کو بتا رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ کہ اللہ اس کے رسول کے وفادار ہو جاؤ، آپس میں مت جھگڑو، ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنی امید کو زندہ رکھو۔ میں نے کل بھی کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں، صبر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ظلم کو سہتے جائیں، صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مظلوم کے لیے لڑیں، صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ظالم کے خلاف لڑیں۔ جیت ہار جو بھی آتی ہے اس پر صبر کریں، مگر صبر کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم ظلم کو سہتے جائیں، مار پہ مار کو سہتے جائیں۔ نہیں میرے بھائی، صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف دعا اور درود اور ورد کو پڑھ کر خاموش ہو جائے۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سامنے سر کو جھکانا، راتوں میں اٹھ کر سجدے کرنا، رونا، اور جب دن کا سورج نکلتا تو نکلنا اپنی دعاؤں کا سمانے کے۔ یہ اگر مزاج پیدا ہو جائے گا، کیا ہماری تاریخ ہم کو نہیں بتاتی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر و محراب سے آگے طائف کے بازار میں آئے؟ تاریخ گواہ ہے، سیرت النبی کو پڑھو۔ آج کئی نوجوان، کئی بزرگ مجھ سے کہتے ہیں کیا کرنا ہے بتاؤ، بڑا عجیب و غریب دور سے گزر رہے ہیں۔ میں ان سے صرف یہی کہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیم کا صدمہ برداشت کیا۔ سوچو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک یتیم کا صدمہ برداشت کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی حق کی تو خاندان، قبیلہ، شہر کے لوگ خلاف ہو گئے، اس کو برداشت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں گئے تو اپنے خون میں غسل لینا پڑا، اس کو برداشت کیا۔ ہماری امت کی ماں کا وصال ہو گیا، آپ نے اس صدمے کو برداشت کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابیوں کو 3 سال 3 years سماجی بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑا، آپ نے اس کو برداشت کیا۔ آپ کو اپنا مکہ شہر، اللہ کے گھر کو چھوڑنا پڑا، اس پر صبر کیا۔ مدینے کو پہنچے، سازشوں ہوتی رہی، اس پر صبر کیا۔ جنگ بدر ہوئی، کچھ نہیں، بے سر و سامانی اللہ کی ذات پر توکل کیا، صبر کیا، کامیابیاں ملی۔ احد کا میدان ہے، آقا اپنے ہاتھوں سے صلی اللہ علیہ وسلم 70 صحابیوں کو خبر میں اتار رہے، اللہ سلامت رکھے، ان کو صبر کیا۔ احد کا میدان ہے، آپ کے محبوب چچا کی لاش سامنے ہے، کان کٹا ہوا ہے، ناک کٹی ہوئی ہے حضرت حمزہ کی، پیٹ کٹا ہوا ہے، جگر کے ٹکڑے پڑے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ تو اللہ نے فرمایا ہے میرے محبوب، یہ آپ کا کام نہیں ہے بدلہ لینا، آپ کو اس لیے مبعوث فرمایا کہ آپ انسانیت کو عزت عطا کریں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔
ہماری تاریخ گواہ ہے، ہم نے بڑے بڑے دور کو دیکھا، بڑے بڑے سورماؤں کو دیکھا، اور اللہ نے ہم کو ہمیشہ کامیاب کیا۔ اور یہ تو ہندوستان ایک جمہوریت ہے، ہمارا وطن عزیز ہے، ہزاروں سال کی ہماری نشانیاں ہیں وطن عزیز میں۔ جمہوریت کے تقاضے یہ ہیں کہ آپ جمہوریت میں صرف ووٹ ڈالنا نہیں آپ کا کام، ووٹ ڈال کر اپنے آپ کو کامیاب بھی کرنا ہے۔ اب مزاج کو بدلنا پڑے گا۔ یہ جلسہ یاقوت پورہ حیدرآباد رین بازار میں ہو رہا ہے، مگر مزاج کو تبدیل کرنا پڑے گا میرے وطن عزیز کے میرے بھائی اور بہنوں۔ اور ڈالو، اپنے آپ کو ڈالو، اور ڈر کر نہیں، امید پر اور ڈال کر کامیاب کرو۔ بی جے پی آر ایس ایس ہے اور رہے گی، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ پچھلے 90 سال سے آر ایس ایس محنت کر رہی ہے، محنت کا نتیجہ ان کو آج مل رہا ہے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں 90 سال؟ ہم بھی 70 سال سے محنت کر رہے ہیں۔ کیا محنت کر رہے ہیں؟ خالی ووٹ ڈال رہے، سیکولرزم کے نام پہ کانگریس کو ڈالے، دادی کو ڈالے، بیٹے کو ڈالے، بیٹے کے بیٹے کو ڈال رہے، مگر کیا نتیجہ نکل رہا؟ 0، 0۔ اب آپ کو یہ سیاسی طور پر ایک تاریخی فیصلہ آپ کو لینا پڑے گا۔ ان کے پاس اب طاقت نہیں ہے کہ یہ فرقہ پرست طاقتوں کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک سکیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بات اہم ہے، میری آپ سے گزارش ہے کہ اس پر آپ غور کریے۔ آپ اس کو نظر انداز کر سکتے ہیں کہ ایک دیوانے کی جذباتی گفتگو ہے، مگر یاد رکھو یہ دیوانہ جس سرزمین سے آتا ہے، جس شہر سے میرا تعلق ہے، یہی دیوانگی نے ہم کو کامیاب کیا تھا، یہی دیوانگی نے مرحوم قائد کو یہاں تک اور اس جماعت کو یہاں تک پہنچا دیا۔ تو دیوانگی اور عقل مندی یا ہوش مندی آپ پر ہے۔ میں تو کہتا تھا اور کہتا رہوں گا، جب میں نے مکہ مسجد کے مبارک صحن سے کہا تھا کہ ہندوستان میں ہم کرایہ دار نہیں، ہم حصے دار ہیں، تو بڑی تکلیف ہوئی آر ایس ایس کے لوگوں کو۔ یہ اتنے کم فہم ہیں، اتنے پاگل ہیں۔ جب میں نے حصے داری کی بات کی تو کہا دیکھو یہ جنا ہو گیا، یہ حصہ مانگ رہا۔ ارے دیوانوں، ازل کے ہمارے دشمنوں، تم کیا جانتے میری اس ملک سے وفاداری کو؟ میں نے تو جناح کے پیغام کو ٹھکرایا، ہم نے جناح کو اپنا لیڈر نہیں مانا، ہم نے امبیڈکر کے سمویدھان پر بھروسہ کیا اور کرتے رہیں گے۔ ہم نے جب حصے کی بات کی تو جمہوریت میں مجھے حصہ نہیں ملے گا کیا؟ کیا جمہوریت میں مجھے میرے بچوں کو سکول نہیں ملے گا؟ کیا جمہوریت میں میری بستیوں میں صرف پولیس اسٹیشن اور شراب کھانے، جوئے کھانے کھلیں گے اور دوا کھانے نہیں کھلیں گے؟ کیا جمہوریت میں مجھے بینک سے لون نہیں ملے گا؟ کیا جمہوریت میں مجھے ملازمت نہیں ملے گی؟ کیا جمہوریت میں مجھے ریزرویشن نہیں ملے گا آرٹیکل 15 اور 16 کے نام پر کہ ہر اعتبار سے میں بیکورڈ ہوں؟ اس کا امپیریکل ڈیٹا ہے، ڈیٹا کی بنیاد پر مجھے ریزرویشن نہیں ملے گا؟ کیا یہ حصہ نہیں ملے گا؟ کیوں ہندوستان کی پارلیمنٹ میں صرف 25 مسلم ایم پی جیت کر جاتے ہیں، جو 4% ہے خالی؟ کیا مجھے حصہ نہیں ملے گا؟ تو یہ کہہ دیے کہ دیکھو یہ اسد الدین اویسی جناح کی زبان، ارے نہیں، جناح کی زبان میں نہیں، میں ہندوستان کے آئین کو سامنے رکھ کر بات کر رہا ہوں۔ جب 15 اگست 1947 کو جب سورج طلوع ہوا تو کیا تھا؟ ہمارے بزرگوں نے سوچا کہ اب نیا ہندوستان یہ ہوگا جو حال ہی کا ہوگا،
جو مدنی کا ہوگا، آزاد کا ہوگا، فضل حق خیرآبادی کا ہوگا، گاندھی کا ہوگا، نہرو کا ہوگا، امبیڈکر کا ہوگا، اور ان کے کروڑوں ماننے والوں کا نیا ہندوستان ہوگا۔ میں آج بھی اس امید پر ہوں کہ وطن عزیز میں مجھے اپنا مقام ملنا چاہیے۔ میں بھیک نہیں چاہتا ہوں، میں تمہاری بھیک پر زندہ نہیں رہنا چاہتا ہوں۔ جب ہم اس حصے کی بات کرتے ہیں تو فوراً پورا میڈیا، ایسا لگتا ہے کہ میڈیا اب میرا نئے سسرال ہو چکے ہیں۔ جو تقریر ہوئی دیکھو ویسی، ایسا بولو بابا، لکھو اچھا ہے،